مجھے آج تک ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ عورت ذات ہونا کیا ایک رحمت ہے؟ یعنی کہ جب تک آپ بیٹی ہیں تو آپ رحمت ہیں، آپ بیوی بن گئی ہیں تو آپ محبت ہیں، پھر ماں ہو گئی ہیں تو آپ کے قدموں میں جنت ہے۔ یعنی کہ آپ کو تو اسلام نے تو بہت عزت، مقام، مرتبہ کہہ لیں کہ عورت کو تو بہت مقام دیا، بہت بڑا مقام دیا، مگر ہم بحیثیت مسلمان یا بحیثیت ایک انسان آج کل کیا کر رہے ہیں؟ لٹرلی I was just like میں اتنا شاکڈ ہوں ابھی تک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پہ بات کیسے کروں۔ یعنی کہ ہمارا معاشرہ ابھی تک اس پوائنٹ پہ ہے، یعنی کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، یا لوگوں کے ترقی کے معیار کتنے چینج ہو گئے، لوگوں کی سوچ کتنی بدل گئی، لیکن یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ مجھے سچ بتاؤں تو بالکل لفظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں اس چیز کو مزید کیسے بتاؤں کہ کیا صورتحال ہے کہ لوگ ابھی تک جب بیٹی ہو تو وہ آپ کے دل کا ٹکڑا، لیکن کسی کی بیٹی ہو تو وہ کچھ بھی، اس کے ساتھ کچھ بھی، یعنی کہ کیوں؟ اور دوسری سب سے غلط بات جو ہم کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اکثر خاندان اس چیز کو کرتے ہیں کہ جی بعد میں لڑکا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگ ایک تو بالکل بھی ایک رینڈم سی بات ہے، تو مجھے نا لفظ نہیں مل رہا ہے کہ میں اس چیز کو کیسے کروں، کیونکہ میرا جو ایموشنلی میں اس چیز کو بہت زیادہ شاید اس لیے فیل کر رہی ہوں کہ بینگ اے وومن، یا پھر مجھے اس کو دیکھ کر بہت زیادہ فیل ہوا، یا مزید کہہ لینا کہ جب آپ وکٹم کو سامنے دیکھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، تو آپ اس چیز کو، اس درد کو بہت زیادہ فیل کر لیتے ہیں۔ تو میرا تو دل ہے کہ اس طرح کے تمام لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو نالائق، نکما اور سائیکو قسم کا بچہ ہے جو 25-30 سال ہم سے نہیں سدھرا، وہ کل کی آنے والی 2-4 دن میں لڑکی جو آئے گی تو وہ آ کے سدھار دے گی یا وہ ٹھیک کر دے گی، مطلب وہ ماں تو نہیں ہے نا یار، تو وہ آ کے کر دے گی، یا اس کے بعد یہ سدھر جائے گا، یا پہلے کوئی انسان کسی لائق نہیں ہے تو وہ بعد میں ہو جائے گا۔ تو میں کہتی ہوں ایسے تمام لوگوں کو پکڑ کے نا 2 تھپڑ لگائے جائے، اور میری طرف سے تو ضرور لگایا جائے۔ یعنی کہ یہ کیا سوچ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر وہ لوگ خاندان جوڑنے کے لیے لڑکی کا استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ what the hell is this؟ یہ کیا بیہیویئر ہے؟ ہمارے لوگوں کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آتی کہ لڑکیاں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ خاندان بچائی جائیں، عزتیں بچائی جائیں، پگڑیاں جیسے صرف لڑکیوں کے حصے میں آئی ہوتی ہیں۔ اور ایک اور اس میں آ جاتا ہے کہ جی مائیں سب کی اچھی ہیں، ساسیں سب کی بری ہیں، یعنی کہ یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ ٹھیک ہے 80-20 رولز ہر طرف ہوتا ہے کہ کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ میں یعنی کوئی توازن تو ہو نا۔ یہ جو بھاگم بھاگ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ انسان نہیں ہے، بس ایک ہجوم ہے، ایک بس آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آخر کیوں؟ کیا ہم کبھی خود سے سوال نہیں کرتے؟ یا جب ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ، کہہ لیں کہ کوئی ابیوز ہو گیا، کوئی ٹارچر ہو گیا، اس کو کسی بھی طریقے سے مینٹلی، فزیکلی، جس طریقے سے بھی اس کے ساتھ ابیوز ہو، تو آخر کیوں؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ اس کیوں کا جواب کیوں نہیں اپنے آپ سے لیتے، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے، یعنی کہ فرد مل کر جب ٹھیک ہوتا ہے تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ہر ایک انسان خود کو کیوں نہیں ٹھیک کرتا؟ دوسروں پہ، اداروں پہ، حکومتوں پہ بات کرنا بہت آسان ہے، جو ہمارے حق ہیں، حقوق ہیں، فرائض ہیں، ہم ان کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر ہم بات کریں بھی تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ چیز ٹھیک کہاں سے کی جائے گی۔ آخر
آخر کیا کیا جائے ان لوگوں کے لیے. میرے سامنے ایک لڑکی تھی اور میں آج اس لڑکی سے ملی ہوں. اوکے ناؤ آئی ٹاک. اوکے ٹھیک ہے. آج میں ایک لڑکی سے ملی اور اس کو اس کے شوہر نے بہت بری طرح سے اپنی جہالت یا کم تربیت ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی اگر تربیت ہوئی ہوتی تو وہ کبھی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں، یا پھر کیا نام اس کو میں دوں کہ اس نے ایک جاہل انسان ہی ایسا ہو سکتا ہے. جاہل ہی ٹھیک ہے. تو وہ ایک جاہل انسان، اس نے اتنا اس پہ ظلم کیا ہوا تھا، یعنی کہ اس کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ سامنے کوئی انسان ہے. عورت تو بہت دور کی بات، چلو وہ اس کو عورت سمجھے ہی نہیں، یعنی کہ وہ ایک انسان تو تھی. اس کو اس نے بہت بری طرح سے مارا تھا. اور جب اس نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے یوں کھڑے ہو کر، یوں ہاتھوں سے، جوتوں سے، یعنی کہ جو چیز ملتی گئی، اور یعنی کہ اس نے ایک بہت لمبی فہرست بتائی تھی کہ اس طرح سے ایسے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. تو میں سن کے میں نے کہا کیا یہ فرسٹ ٹائم ہوا؟ نہیں. اور میں تھی شاک. واٹ؟ کیا یہ پہلی بار نہیں ہے؟ نہیں، یہ 9 سال ہو چکے. میں نے کہا واٹ؟ لائک میں ایک کے بعد ایک ایسا شاک ہو رہا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا زمانہ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں. مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے تم بول لو، کیونکہ فی الحال میں صرف سنوں گی، میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتی. پھر جب اس نے مجھے اپنی پوری سٹوری بتائی اینڈ ایٹ دا اینڈ پھر تھوڑا سا روئی. اور میں نے کہا ٹھیک ہے رو لو، ظاہر سی بات ہے جب ہم دل ہلکا کرتے ہیں، رو لیتے ہیں تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے اس سے کہا دیکھو کہ تم اگر چاہو تو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہو. تم نے اس جہنم کا انتخاب خود کیا ہوا ہے. کیوں؟ میں نے کہا یہ تمہاری بزدلی ہے. جس دن تم آگے سے کچھ ریئیکٹ کرو گی، یعنی کہ تم مار کھا رہی ہو تو وہ مار رہا ہے. جس دن تم مار نہیں کھاؤ گی، تم نے آگے سے ہاتھ کو روک لیا تو وہ نہیں مارے گا. ٹھیک ہے؟ اپنے لیے سٹینڈ لینا خود سیکھو. کسی اپنے بھائی باپ کسی کی طرف مت دیکھو، اپنے لیے خود لڑنا سیکھو، بہادر بنو. اور اس کے بعد اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ 9 سال تم نے دیے، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ تو کبھی نہیں بدلے گا، یہ تو ہمیشہ. تو میں نے کہا کیا زندگی اتنی سستی ہے کہ کوڑیوں کے بہاؤ اس کو ہم بیچ دیں، اور یعنی کہ تم ایسے ضائع کر دو کہ اپنی ساری زندگی. چلو 9 سال ہو گئے تو اٹس اوکے. آپ ایک فیصلہ لے سکتی ہو اس کے لیے. برا ہے لیکن وہ جب انتہائی کوئی ایسی سچویشن ہو تو تم فیصلہ لو، اپنے لیے بہترین فیصلہ لو. تمہیں جو لگتا ہے کہ ساتھ رہنا مناسب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دیر مت کرو نا. اور پھر ابھی ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، کل کو کیا ہوتا ہے؟ اور کل آج جو بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کل کو ان کے مائنڈ پہ کیا اثر ہوگا؟ ان کے بچپن جوانی ان کا تو بالکل ضائع ہی ہو گیا نا. یعنی کہ پیرنٹنگ کیا، یعنی کہ ایک اچھے میاں بیوی، ایک اچھے والدین بنتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے سمجھیں گے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا چیز آگے، مطلب اگلی نیکسٹ جنریشن میں کیا دے رہے ہیں. جو وہ سیکھ رہے ہیں، ایسی کمزور ماں کل کو بنے گی ایک لڑکی، اور اگر بیٹا ہوا تو وہ بھی ایسا، مطلب جو مار دھاڑ اور اس طرح کا. اور اس کو پھر میں نے کہا کہ آپ اسکل سیکھیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ کسی کا منہ مت دیکھیں، اپنے لیے کھڑی ہو جائیں، اپنے لیے کمائیں، اپنے لیے سٹینڈ لیں، زندگی جئیں. زندگی رکتی نہیں ہے. اور اینڈ شی سیڈ کہ نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، وی آر پختون اینڈ پٹھان، ہم بڑے سخت عزت دار لوگ اینڈ بہت کچھ نا. تو میں نے کہا یہ چیز ہوتی ہے؟ لائک سیریسلی.
میں نے کہا ہمارے یہاں تو بالکل ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو بھئی سیدھا رکھ کے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو یہ لو، بس یا زندہ رہو تو یا مر جاؤ، ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ درمیان میں لٹکے رہنے والا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کو کافی سمجھایا، لیکن وہی بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا انتخاب، اپنی منزل طے کر لی تھی کہ اچھا مجھے کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو بس میں اتنا کہوں گی کہ وہ اس کے لیے کیا ایشو تھا، فائنینشلی ایشو تھا، اس کے فادر نہیں تھے، پیچھے کوئی سٹینڈ لینے والا نہیں تھا، اور وہ جو مرد تھا اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک کمزور عورت ہے اور میں اس کو جیسے چاہوں ٹریٹ کر سکتا ہوں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، نہ یہ خود کچھ کر سکتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بٹ فی الحال جو مجھے ایک پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ عورت کو خود انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ آپ کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی سکلز، کوئی ہنر، کوئی ڈگری، کچھ بھی، یعنی کہ ایک ایسی چیز کہ جو آپ کو ایسے حالات میں یا بہت اچھے حالات میں بھی ایک بہترین سہارا آپ کے لیے ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرے پاس ایک ونڈو ہے جہاں سے تازہ ہوا آ سکتی ہے، جہاں سے سانس لیا جا سکتا ہے اور جہاں سے زندگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور عورت کو نا سمجھنا ہوگا، اپنی قدر خود کروانی ہوگی۔ آپ مار کھاتے رہیں گے تو اگلا مارے گا، آپ خاموش رہیں گے، آپ اپنا نہیں بتائیں گے کہ یہ چیز مجھے دکھ دے رہی ہے، یہ میرے حق نہیں ہے، اور یہ میرے حق ہیں، یعنی کہ خود کے لیے خود بولنا پڑے گا۔ آپ کب تک بولیں گے کہ میری فیملی بولے، جرگہ لے کر آئیں، یہ کریں وہ کریں، ایسا نہیں چلے گا۔ لڑکیوں کو بتانا پڑے گا، اور سب سے ضروری بات کہ خدا را اپنے بیٹوں کی تربیت خود کریں پلیز۔ میں کس طرح سے یہ چیز کو سمجھاؤں کہ پہلے تو ان ساس سسر کی تربیت ہو کہ اس نئی آنے والی لڑکی کو اچھی وہ گھر ملے، اس لڑکی کی بھی ہونی چاہیے اچھی خاصی تربیت۔ آپ سیکھ کے جاؤ، آپ کسی گھر میں جا رہے ہو، آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں، نئے لوگ ہیں، نئے رشتے ہیں، نیا سب کچھ ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ جو شخص ہے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے تو اس کی تربیت کرنا ان کی ماں کا کام ہے۔ تو اپنے بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کی بھی اچھی تربیت کریں کہ وہ آنے والی جو لڑکی ہے اس کے زندگی کو زندگی رہنے دیں، اجیرا نہ کریں۔ اور میں جس رخ پہ دیکھتی ہوں، مجھے دن میں بہت ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور جب میں دیکھتی ہوں تو کبھی لگتا ہے کہ بہوؤں کی نا اچھی خاصی ٹریننگ ہونی چاہیے، کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جہاں پر اچھی والی بہوئیں تیار کی جائیں سچ میں۔ اور کہیں کہیں لگتا ہے کہ ٹریننگ ہو کہ اچھی ساسیں بنیں، یعنی کہ وہ ساس کہ جس کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کی بیٹی لائی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، یا وہ کبھی خود بھی بہو تھی تو مطلب آپ ایک تکلیف سے، ایک چیز سے، ایک سفر سے گزر کے جاتے ہیں تو اگلے آنے والے نئے انسان کو کم از کم بتا تو سکتے ہیں نا کہ یہ جو راستہ ہے یہ کچا راستہ ہے، یہاں پہ ایسے موڑ آئے گا، یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو ساس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بہو کو گائیڈ کرے یا اس کو اچھے سے سمجھائے، بجائے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان کی ٹریننگ اور شعوریت کی کمی ہے نا، تو مطلب شعور ہونا چاہیے اور خود سے سیکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جہاں ان سب کی تربیت کی جائے کہ پلیز اچھے انسان بن جائیں، اپنے لیے اچھے انسان بنے، دوسروں کے لیے اچھے انسان بنے۔ یہ بالکل چھوٹی سی میں کہتی ہوں 4 دن کی نہیں، ابھی 2 دن کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو خوبصورت رہنے دیجئے۔ یہ زمین، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے۔ تو جب جانور جنگل کو اچھا، خوبصورت، صاف ستھرا رکھتے ہیں تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹیز میں
اپنے جہاں جن شہروں دیہات میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ زندگیوں کو خوبصورت رہنے دیا جائے، وہاں کی فضا سانس لینے کے قابل ہو ہر ایک رشتے کے لیے، ہر ایک رشتہ پھلتا پھولتا رہے، نہ کہ مشہور ہو جائے کہ بھئی اگر یہ رشتہ ایسا ہے، ساس تو ایسے ہوتی ہے، بہو تو ایسے ہوتی ہے، کوئی ایسے ہو رہا تھا۔ مطلب بیسک جو ہوتے ہیں، جو اسلام نے سکھائے ہیں اصول طریقے، ان پہ عمل ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ مجھے یہ چیز بہت زیادہ کہہ لیں کہ فیل ہوئی، یا میرے مائنڈ میں ایک چیز چل رہی تھی کہ اچھا عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اچھا تو اپنی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور سکلز ہونی بہت ضروری ہیں۔ تو مجھے ایک ہی لڑکی سے مل کے اتنی ساری چیزیں سمجھ آئیں، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں بہت سی لڑکیاں ہیں ان سب کو بتاؤں کہ پلیز ابھی جو وقت ہے نا آپ کے پاس، اپنی فیملی کے پاس ہے، اپنے پیرنٹس کے پاس ہے، یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس انرجی ہے، کچھ بھی ہے، تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کیجئے۔ آپ اپنے لیے خود کریں گی، کوئی دوسرا تیسرا کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے 50 سال کی عمر میں بھی نا ڈائیورس ہوتی دیکھی ہے۔ تو اس عمر میں اگر آپ خالی ہاتھ ایک ننگے پاؤں گھر سے نکال دی جائے نا، تو وہ اس عمر کا دکھ بہت بہت گہرا ہوتا ہے، اور وہ پھر کبھی بیان کروں گی۔ فی الحال یہ جو ہے نا، مجھ سے بس یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں کہ پلیز زندگیوں کو نا آسان رہنے دیجئے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔